بھی دستہ کا ہمارے سامنے کی ریسنٹ بات، کیونکہ واقعی آج کے دور میں ہم جب دیکھتے ہیں یا ہمارے بچے دیکھتے ہیں، کافی اسٹونشنگ ہے کہ آج کے دور میں بھی اتنا ظلم، اتنی جہالت اور اتنی لا قانونیت ہے کہ لوگوں کو خوف ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا آپ کا کوشچن آ جاتا ہے کہ یہ ایکسٹرا میریٹل افیئرس کیوں ہوتے ہیں اور یہ کیا وجوہات ہیں۔ ایکسٹرا میریٹل وجوہات بھی اور جو اس کی وجہ بنتے ہیں وہ پیرنٹس دیکھیں، ایکسٹرا میریٹل افیئرس ہوتے صرف سیٹسفیکشن کے لیے بھی ہیں۔ بعض لوگوں کو عادت بھی ہوتی ہے، مرد ہے یا عورت، اس میں کیٹاگوریکلی مرد کو ٹارگٹ نہیں کر رہی یا عورت کو ٹارگٹ نہیں کر رہی، کوئی بھی ہے جو باتیں جا رہا ہے کہ ایون گھر میں بھی ہے، ان کو ایک عادتن بھی یا ان کو سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ایکسٹرا میریٹل اسٹیٹس میں چلے جاتے ہیں۔ اب اس کا بھی اگر آپ دیکھیں کہ وہ کیا وجہ ہوتی ہے، سائیکولوجیکل، کیا ہم ان کو سیکس ایڈکٹ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں ایکسٹرا میریٹل اسٹیٹس ضروری نہیں کہ صرف سیکس ہی ہو، اٹس ناٹ نیسیسری۔ وی آر ان دا سوسائٹی، ہم بازو کا دیکھ کے کچھ لوگ بات کر کے خوش ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ چائے کا کپ پی کے آپ کے ساتھ خوش ہو جاتے ہیں، وہ اپنے خود تسکین دے دیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ میریڈ ہے ٹھیک ہے، تو وہ اپنی چیز اس میریڈ کپل میں اپنے پارٹنر سے مل نہیں رہی، اگر مل نہیں رہی تو کبھی انہوں نے یہ بھی کوشش نہیں کی کہ اس کو امپروو کرنا۔ اگر آپ کی بیوی میں کوئی کمی ہے یا خاوند میں کمی دیکھی ہے تو کیا آپ نے اس کو تھوڑا بہت فزیکل اپیئرنس ہے یا ادروائز آپ اس کو امپروو کر سکتے ہیں، کوئی عادت اس کی پسند نہیں، آپ اس کو امپروو کر سکتے ہیں، اور امپروو نہیں بھی ہوتی تو کمپرومائز بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہماری تربیت کا حصہ ہونی چاہیے، اور تربیت کون کر رہا ہے؟ ماں اور باپ۔ اب یہ ماں باپ جو ہیں اصل کلپریٹس، جو اگر آپ کہتے ہیں آپ کا اشارہ ماں باپ کی طرف، پیرنٹس کی طرف، کہ یہ کیا کر رہے ہیں پیرنٹس، اب کیا کرتے ہیں جو ہماری جنریشن میں خاص کر جو کیا جاتا تھا کہ بیٹیوں کو کہا دیا جاتا تھا کہ تمہارا اصل گھر اگلا ہی ہے، ایون یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمہارا اصل ماں باپ یہ لڑکے کے ماں باپ ہیں، تم نے جانا ہے واپس نہیں آنا، باہر جانا، اپنے کبھی رائٹس کے لیے واضح، ہماری تمہاری ڈولی جا رہی ہے، تمہارا جنازہ، یہ بڑی عام چیزیں تھی ہماری جنریشن جو سنتی تھی، ہم نے خود یہ چیزیں سنی، اور بیٹوں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ جی بس ٹھیک ہے، انہوں نے کمانا ہے، انہوں نے نسل چلانی، لیکن کیا ان بیٹوں کو یہ سکھایا گیا کبھی کہ وہ باہر جو جا رہے ہیں ٹھیک ہے، باہر جانے والی عورت ان کے لیے اتنی ہی محترم ہونی چاہیے جتنی وہ اپنی ماں بہن کی عزت کرتی ہیں؟ ہم نے اپنے بیٹوں کو کبھی ہی، ہم نے ان کو یہ دیا ہے کہ جو باہر کی عورتیں، ایون عورت بھی یہی سکھاتی رہی کہ بھائی باہر جو عورت کام کرے گی اچھی نہیں ہے۔ اب وہ چیز ایک ڈیولپ ہے، اب یہ ٹائم آہستہ آہستہ ریورس ہوگی یہ چیز، کیونکہ اب جو عورتیں ورکنگ ہیں انہیں پتا ہے کہ ان کے کیا رائٹس ہیں، ان کو کیا عزت دینی چاہیے، اور اب ایون بہت سے اب جو ہماری اپ کمنگ جنریشن ہے، میرے بچے، آپ کے بچے، ان کے اندر ورکنگ لیڈیز کو لے کے بھی عزت کا ایک مادہ پیدا کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں۔ یہ ساری اویئرنیس کیوں دی جاتی ہے کہ وائلنس غلط ہے گھر میں، باہر عورتوں پہ پیئر پریشر کرنا، ان کو ہوٹنگ کرنا، ان کو چھیڑنا، ان کو ہراس کرنا۔ اب یہ ہراسمنٹ کا ورڈ کیا ہم نے اپنے ٹائم میں سنا تھا؟ بہت کم، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہراسمنٹ ہے کیا۔ ہمارے لیے ہراسمنٹ صرف یہ تھی کہ اگر کوئی چھیڑ گیا تو یہ ہراسمنٹ ہے، تو فزیکل ٹچ کر گیا تو ہراسمنٹ ہے۔ نو، اب آج کی بچی کو اور آج کے بچے کو یہ پتا ہے کہ کوئی آپ کو گھور کے دور سے دیکھ ہی رہا ہے تو وہ بھی ہراسمنٹ۔ ایون جو ججمنٹس آئی ہیں بہت سے آرڈرز میں، ایون اننیسیسری آپ کو میسیجنگ کوئی کرا دس اماؤنٹ آف ہراسمنٹ، تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ امپروو ہوگی، لیکن اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ ریئل کلپریٹس جو پیرنٹس ہیں ان کو جو ہے اویئرنیس دی جائے اور اچھے طریقے سے ان کو بتایا جائے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بروٹ اپ کیسے کرنا ہے، تاکہ جو آنے والی نسل ہے سوسائٹی اس نے بنانی، جب وہ یہ سوسائٹی اچھے اویئرنیس کے ساتھ ان کو پتا ہوگا کہ یہ کام غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے، تو بہت سی چیزوں سے، یہ ایکسٹرا میریٹل افیئر سے ہم پیچھے آ جائیں گے، ہراسمنٹ سے پیچھے آ جائیں گے، خواتین کو جو آتے جاتے پیش ہوتی ہیں ورک پلیس پہ جو مشکلات، اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ گھورنے کو بھی نا، یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2010 11 12 میں دبئی میں تھا، تو وہاں پہ ایک بندے کو وہاں سے اس لیے ڈپورٹ کر دیا گیا تھا کہ وہ ایک خاتون کو نا بیچ پہ ڈھونڈ رہا تھا،
हालांकि बीच के ऊपर तो आपको पता है कि वो घूरना जो है ना वो वैसे ही एक बंदे की बेसिक इंस्टिंक्ट है। उधर तो घूरना जो है ना वो ना भी चाहे तो घूरना पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ सिचुएशन ऐसी थी है बारह। तो वो घूर रहा था, उसने शिकायत कर दी और उसको उन्होंने वहां से डिपोर्ट कर दिया था। तो ये घूरना जो है ये भी एक हरासमेंट समझी जाती है। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या उस घूरने के जो फैक्टर्स हैं जो उसके लिए बड़े मुमत और मावन साबित होते हैं, वो खुद खवातीन की अपनी हरकतें, उनका अपना लिबास, उनका अपना कल्चर, उनका उठना बैठना, बात करना, सिलेक्शन उनकी तरफ से, क्या ये वो चीज़ नहीं है जिसकी वजह से वो मजबूर हो जाता है कि वो जो है वो उसको घूरे भी और वो जो है वो उसको हरास भी करे, अगर यही हरासमेंट है तो इसमें फिर आप क्या कहेंगे उनके ऊपर क्यों होगी कोई बात? देखिए राना साहब, बात हो रही कि अगर जिसने घूमना है ना, 7 पर्दों में जो औरत जा रही है उसको भी एक मैं आपकी बात से आगे आते हैं ना। ये गलत बात है कि जिन्हें ऐसे करना चाहिए उन्हें करना ही करना है, ऐसा नहीं। आप के फैक्टर्स पे तो बात कर सकते हैं ना। नहीं, हम बिल्कुल, मैं ये नहीं कहती कि औरत की मोडेस्टी नहीं होनी चाहिए, उसको अच्छा लिबास पहने एज़ पर द एनवायरनमेंट, जो जैसा देश वैसा भेष। कि जहाँ पे आपको लगे कि हाँ, यहाँ अब आप जा रहे हैं मीनार पे और वहाँ पे आप स्कर्ट्स पहन के जाएँगे तो यू विल बी नॉट ओनली, आपको मर्द नहीं सिर्फ औरतें भी घूरेंगी। नहीं, लेकिन वहाँ पे वो अबाया पहन के जाती है, बट वो अबाया भी ऐसा होता है कि बिल्कुल जिस्म के साथ चिपका वो होता, ना, सारे जो नशेबो फराज हैं वो बेहतरीन नज़र आ रहे होते हैं और वहाँ पे भी एक तरह से समझ लीजिए कि अपने आप को दिखाने के लिए जाते देखिए सभी ये डिपेंड कर रहा है ना, तब दिखा तो वो रही हैं, आप ना देखो। इस्लाम ने आपसे क्या कहा मतलब से कि एक नज़र अगर औरत पे पड़ती है तो दूसरी नज़र मत डालें। इसीलिए कहा गया है कि आप लोगों की वो जो आपकी वो इंस्टिंक्ट है वो मत जा, यही रीज़न है ना। इस्लाम ने अगर कहा है कि आप कहीं गए हैं, वहाँ पे औरत आपको लग रहा है कि आउट ऑफ वेट ड्रेस अप है या वो आपको अट्रैक्ट कर रही है, तो उसका इस्लाम ने आपको हल बताया कि आप दूसरी नज़र डालें ही ना। लेकिन यहाँ पे हम इस्लाम भूल जाते हैं। हमें औरत के लिबास में इस्लाम ज़रूर नज़र आता है, लेकिन मर्द की नज़र के लिए कोई इस्लाम नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा डिबेटेबल चीज़ है, मैं समझती हूँ। लेकिन इसमें ये चीज़ बिल्कुल ख़वातीन को भी क्या रखना चाहिए, और तो हमारे मुआशरे में वो ख़वातीन रखती, ये नहीं हम कह सकते। कहीं-कहीं ये चीज़ आजकल फैक्टर सोशल मीडिया और ये अदरवाइज़ अफ़ेक्ट आ रहा है लोगों पे। इन स्पाइट ऑफ दैट फीमेल हमेशा मॉडेस्टी में ही रहती और रह रही हैं। हाँ, अपने इर्द-गिर्द के एनवायरनमेंट में वर्क प्लेस के आप देखें, बहुत कम चांसेस आप भी सोसाइटी में मूव करते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि जहाँ पे देख के आप कहते हैं कि ये क्या? व्हाट इज़ दिस? ठीक है? और अदरवाइज़ ये मर्द के लिए इस्लाम है, वो उसको भी फ़ॉलो अप थोड़ा बहुत कर लिया करें, बस अपनी मर्ज़ी का इस्लाम ना ना लाएँ, 4 शादियों की इजाज़त है। नहीं, 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 4 साथियों की इजाज़त जो है वो तो है, हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं, मैं तो कहती हूँ वहाँ पे भी है, तो ये भी तो आप लोगों को रोका गया है कि एक नज़र डालें तो दोबारा ना डालें, तो इसको भी मानें। नहीं। हम मानते हैं इस बात को, लेकिन मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं, कुछ नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होती हैं, उनको मद्देनज़र रखना चाहिए। ये अहकामात जो आए हैं, इनके पीछे कोई लॉजिक भी है और सबसे बड़ी लॉजिक ये यही नेचुरल और लिमिट को रोकने के लिए ही दूसरी नज़र ना डालने का कहा गया, ये मैंने पहले आपसे कहा। ये इसलिए कहा गया ताकि आप एक दूसरी बार देखेंगे तो वो आप मज़ीद आपकी फीलिंग्स डेवलप हों या वो हो। मेरा इशारा ना जो है ना सलीम साहिबा, वो पर्टिकुलरली उस साज़िश की तरफ है, जो शायद हमारे माशरे के खिलाफ की जा रही है। मतलब हमें प्रोवोक किया जा रहा है कि हम नंबर 1 इन मौज़ूआत को ना सिर्फ़ ज़ेर बहस लाएँ, बल्कि इसका वो वाला नतीजा निकालें, इसमें मर्द ही एक तो गलत हो, ठीक है? ख़वातीन को आज़ादी के नाम पे ऐसी बेराह रवी और ऐसी मादर-पितर अज़ाफ़ किस्म की एक आप वो मतलब है कि वो माशरा दे दें, इसमें सबसे ज़्यादा हाथ हमारी वो नहीं है वो जो अ, वो ख़वातीन जो कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, और आप आजकल स्लोगन जो स्लोगन जो पे होते हैं। जी, उनके बैनर्स के ऊपर जो चीज़ें लिखी होती हैं, जो उनके कार्ड्स उन्होंने पकड़े होते हैं, उसपे जो लिखी होती हैं, वो बयान भी नहीं कर सकता आपके सामने। ऐसी घटिया बातें उसपे लिखी हुई होती हैं। ये वो कौन लोग हैं? ये कौन-सा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, जो कि आज़ादी एक आज़ादी किस चीज़ से माँग रहा है, ठीक है? दूसरा ये किन से आज़ादी माँग रहा है?
کون لوگ ہیں وہ جو آزادی نہیں دے رہے ہیں؟ اور تیسری بات یہ کہ یہ جو آزادی مانگ رہے ہیں وہ اصل میں ہے کیا، ہمیں کہاں لے جائے گا؟ اچھا، وومن ڈے کو ہم نے میرے خیال میں گزشتہ یہ 3-4 سالوں سے ایسا اف آئی ایم ناٹ رانگ کہ یہ ہم سلوگنس دیتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، میں کھانا نہیں بناؤں، خود گرم کر لو. کیونکہ یہ ایسے سلوگنس ہیں جو واقعی عجیب اور ہماری جو سوشل نارمس ہیں یا جو ہمارے مورل نارم تھے یا ہمارے گھر میں جو طریقہ کار ہم نے دیکھے اور آج بھی ہیں گھروں میں، ان سے پیچھے ہٹ. یعنی وہ ایسی نہ تو ہماری تربیت ہے، نہ ہمارے مذہب میں ایسی بات ہے، اور نہ ہی ہمارے سوشل سیٹ اپ اور کلچر میں یہ چیزیں ہیں جو کہ پرووک کی جا رہی. وہ لائی ہی یہ سلوگن اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو یہ اس کا مطلب ہے باہر سے لائی گئی چیزیں، ان کو باہر سے لائی گئی. پاکستان میں یا ہمارے گھروں کے کلچر میں کہ جتنے بھی ہم ماڈرن ہیں اس طرح کے سلوگنس کے لیے کوئی نعرہ نہیں تھا. میں نے اسی لیے سازش کا تذکرہ کیا نا، وہ سازش جو ہمارے خلاف ہو رہی ہے، اور یقین کیجئے کہ مجھے یہ بھی اسی سازش کا حصہ لگتا ہے جو خواتین کے کو تقریباً بے لباس کر کے یا ماڈرن لباس پہنا کے یا ایک فوگ آؤٹ فٹس دے کے نا اور فیشن کا نام دے کے اس کو ایکچولی میرا اشارہ ہے. دیکھیں وہی میں بتا رہی ہوں، یہ باہر سے لائے. اب وہ باہر سے لا کیسے رہی؟ وٹ ڈو یو تھنک وہ کون سی عورتیں جو یہ سلوگنس لے کے پھر رہی ہیں؟ کیا وہ آپ کی اور میری بیٹی ہے، یا ہم میں سے جو کوئی ریزنیبل فیملی ہے کیا ان کی بیٹی ہے یا ان کی بہنیں؟ نہیں، وہ باہر سے امپلانٹڈ لوگ جن کو پہلی برین واش کیا ہوا ہے. اب وومن ڈے کے اوپر یہ سلوگنز لا کے اس وومن ڈے کا مقصد ہی ختم کر. اب وومن ڈے میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ اب ہمارے ہاں ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک عورت کام کر، ہر لیول پہ کر. ٹائپسٹ بھی ہیں، لیڈرز بھی ہیں، پولیس آفیسر بھی ہیں، ٹریفک پولیس آفیسر بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، نرسز بھی ہیں، پیرامیڈکس بھی ہیں، پراپرٹی ڈیلرز بھی ہیں. کوئی ایک ایسا ڈپارٹمنٹ شاید بھی ہو جس میں عورتیں کام نہیں کریں اور اپنا کنٹریبیوٹ کریں. یہی سیلیبریشن بھی ہمارا اس وومن ڈاکٹر ڈے کو سیلیبریٹ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں ہر فیلڈ میں آنے کی اگر کہیں راستے میں بلاکیج ہے یا کوئی کمی دیکھی ہے اس کو ہم ایڈریس کر دیں کہ ہمیں یہ پرابلمس ہیں، ہمیں یہ فیسلٹیز دی جائیں، ہمیں اس طرح سے ان ڈپارٹمنٹس میں ایشوز ہیں، ان ایشوز کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا. یا گھر میں اگر کسی عورت کو ایشوز ہیں جو شاید ابھی ہماری اوپنلی ڈسکس نہیں ہوئے یا لا کے اندر نہیں آئے یا اس تک قانون نہیں بنے، ان چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا. لیکن وہ سارا جو ڈسکشن جو چیزیں تھیں ان کو ہٹا کے میرا جس میری جو مرضی کے لیے. تو یہ ہماری جو اصل جو مقصد تھا وومن ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کا اس سے ہٹ گئی. اور جو ایک باہر سے لائی ہوئی چیز، باہر سے لائے ہوئے سلوگنس ان کو آپ پرووک کر رہے ہیں، اور یہ پرووک کرنے والے غلط لوگ. ٹھیک ہے نا، میں مانتی ہوں کہ اپنی آزادی ہونی چاہیے، فریڈم ٹو اسپیچ ہونی چاہیے، فریڈم ٹو لیو ہونی چاہیے، بٹ ان وٹ وے؟ وی آر لیونگ ان این اسلامک کنٹری. ہم اسلامک ریپبلک پاکستان، تو اسلامک ریپبلک پاکستان میں اسلام کے ہی قانون ہوں. عورت کیوں یا مرد کے جسم پہ اس کی مرضی نہیں ہے ایز مذہب. ہمارا مذہب کیا کہتا ہے کہ ہمارے مذہب میں جسم پہ ہماری مرضی نہیں ہے، ہمارے احکامات ہیں، باؤنڈریز ہیں، ہم نے ان کو فالو اپ کرنا ہے. لیکن اس چیز کو لے کے پرووک کرنے کے لیے اور سوسائٹی کو ڈسپرس کرنے کے لیے، آنے والی جنریشن کو کرنے کے لیے، اور اس کو کون کر رہا ہے سب سے زیادہ؟ کس کوئی ذریعہ کیا؟ ایک تو یہ ڈے، اس کے صرف یہ ڈے ہی نہیں ہے. اگر آپ اور کبھی اپنی ایڈورٹائزمنٹس کو دیکھتے ہیں جو لگتی ہیں ڈیلی بیس پہ، جو انٹرولز اور بریکس آتے ہیں، تو ان ایڈورٹائزمنٹ میں آپ کیا دکھاتے ہیں؟ آئس کریم کی مشہوری میں ڈانس ہو رہا ہے، آئس کریم کی مشہوری میں پرپوزلس کیے جا رہے ہیں، چائے کی مشہوری میں ڈانس ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ آپ کے جو ایوارڈ شوز آ جاتے ہیں میں لوگ بات بھی کر رہی ہیں، لوگ خاموش نہیں بیٹھے ہوئے. ان پہ ان کی ڈریسنگ ہماری ایکٹریسز کی، تاکہ یہ لوگ ہم اس چیز کے عادی ہو. اور ایک ٹائم آئے گا کہ ہمیں یہ نارمل لگے گا، ٹھیک ہے شولڈر لیس شرٹ ہے، یہ اس طرح سے لڑکی نے خود کو پراپر نہیں کور، وہ بھی ایڈکٹ آف اٹ، ہمیں یہ اوکے لگے. یہ سارا ایک ایجنڈا ہے جس پہ کام ہو رہا ہے، یہ ابھی تک چل رہا ہے. اس کے لیے ابھی تک کچھ نہیں کیا گیا سوسائٹی میں، صرف اس لیے میری مرضی میں جو مرضی کروں.